اچھا بات سنو رشید۔ ارشد نے رشید کو جاتے ہوئے روکا۔ جی صاحب، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک ملازمہ کا بندوبست کرو۔ پہلی والی تو بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ جی صاحب، میں نے بات کی ہے، میری بیٹی ہے صاحب، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے ہی نوکری دے دیں۔ رشید اس قدر مجبور تھا کہ اپنی بیٹی کی بھی ملازمت کے لیے مان گیا تھا، اور اب وہ جوان بھی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کی بات کی فکر رشید کو فکر مند رکھتی تھی۔ رشید کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو نشے کی لت پڑ چکی تھی۔ رشید کی بیوی جو اب بیماری کی حالت میں تھی، گھر میں فاقوں کی کیفیت تھی۔ رشید کے بیٹے نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کر چکا تھا۔ اب رشید کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدن کا ذریعہ، بس ایک ہی نوکری تھی جو کہ پچھلے 30 برس سے کر رہا تھا۔ نہایت مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی آمنہ کو آگے پڑھانے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ آمنہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، اور آمنہ کے کئی رشتے بھی آئے، مگر ہر رشتہ 40 سے لگ بھگ لوگوں کا آتا تھا۔ اگر کوئی جوان رشتہ آ بھی جاتا تو وہ انکار کر دیتے۔ اس کے اس بیٹے کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اچھا تم ایک کام کرنا، کل اپنی بیٹی کو آفس ہی لے آنا، نگینہ سے ملوا دینا۔ جی صاحب، جی ٹھیک ہے صاحب جی، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ رشید نے ڈرتے ہوئے ارشد سے عاجزانہ انداز میں سوال کیا۔ رشید، ابھی پرسوں ہی تو تمہیں پیسے دیے تھے، اب پھر؟ چلو جاؤ، اب بعد میں لے لینا۔ ارشد کا یہ رویہ نگینہ کو حیران کر رہا تھا، کیونکہ ارشد آفس میں اور باہر تو سب سے ہنس اور خوش مزاجی سے بات کرتا تھا، مگر گھر کے اور آفس کے نوکروں سے بہت غرور سے بات کرتا تھا۔ نگینہ نے گھر کے اندر قدم رکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج سے پہلے اتنا شاندار محل نما گھر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نگینہ کے دائیں سائڈ پر سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے پوزیشن تک جاتی تھی۔ سامنے قیمتی صوفے اور ٹی وی لاؤنج پر ایک بڑی LCD لگی تھی، اور اس گھر میں 8 سے 10 اور اوپر والے پوزیشن میں 8 کمرے تھے۔ یہ گھر تقریباً 50 مرلے کا ہوگا، جس کی ڈیکوریشن شاید اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ ہر کمرے میں AC اور ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ تم ادھر بیٹھو، میں والدہ کو بتا کر آتا ہوں۔ ارشد نے نگینہ کو صوفے پر بیٹھنے کا بولا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا اور نگینہ کو امی سے ملوایا۔ ماما، یہ نگینہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ارشد کی والدہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ بولے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ نگینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ماں راضی نہیں۔ ارشد کی ماں ارشد سے زیادہ مغرور عورت تھی، مگر ارشد بھی اس کا بیٹا تھا اور اپنا بزنس دیکھ رہا تھا، اور والدہ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ اس کی والدہ اکیلے گھر میں رہ کر بیمار ہو چکی تھی، مگر ارشد کو اپنے کام سے مطلب تھا، اسی وجہ سے اس کی والدہ اسے سمجھاتی تھی، مگر اب وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ ارشد کی ہر بات ماننا اس کی ماں کی مجبوری تھی۔ ارشد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ زبیدہ بیگم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ ہیلو ڈاکٹر فراز، میں ارشد بات کر رہا ہوں، گھر تشریف لائیں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ارشد اب کسی ڈاکٹر کو کال کر رہا تھا۔ نگینہ تم امی کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر صاحب کو لے آتا ہوں۔ نگینہ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ وقت بہت ہو گیا ہے، امی ابو انتظار میں ہوں گے، اور رات کے 10 بج گئے تھے۔ تم اتنے فریش ہو جاؤ۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ارشد باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر 10 منٹ میں آ گیا تھا۔ نگینہ تم ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ۔ ارشد نے اشارے میں نگینہ سے بات کی اور نگینہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں بھی AC آن تھا۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک نے کس قدر کیئرنگ خاوند دیا ہے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ نگینہ شیشے کے سامنے دوپٹہ اتارے اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ نگینہ کے جسم سے نکلنے والی مہک پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر اسے احساس نہ ہو رہا تھا۔ وہ کنگاتی ہوئی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ ارشد نگینہ کے پیچھے سے کمرے کی جانب سے بغل گیر ہوا۔ ارشد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ نہیں میری جان، امی سو چکی ہیں، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جدھر ارشد نے پہلی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی سب کیا تھا۔ ارشد نگینہ کو اس طرح سے پکڑ رہا تھا، نگینہ کو اس کا پکڑنا بھی پاگل بنا رہا تھا۔ ارشد پلیز مت کریں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد، جو اب نگینہ کے سامنے آ چکا تھا، اس کا چہرہ تھام کر نگینہ کو مکمل مدہوش کر چکا تھا۔ اب نگینہ نے بھی خود کو آزاد کروانے کی کوشش چھوڑ دی تھی۔ نگینہ مکمل طور پر اپنے ہوش کو بیٹھی اور ارشد کے رنگ میں خود کو رنگوا لیا تھا۔ نگینہ غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ ارشد، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نگینہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔
کہ ارشد نے نگینہ کو بہت پیارے انداز میں معذرت کی اور کہا کہ تم میری عزت تھی اور اب بھی ہو۔ ارشد، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ نگینہ جو اب قلب کی حالت سے گزر رہی تھی، اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کپڑے پہن لو۔ نگینہ کچھ بولے بغیر تیار ہو چکی تھی اور گھر پہنچ کر خود کو کوستی رہی۔ نگینہ کو کپ کپی رات سے لگی ہوئی تھی، وہ ٹھیک طریقے سے سو بھی نہ پائی تھی۔ نگینہ نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، کتنا جسم تپ رہا ہے۔ نگینہ کو چپ لگی ہوئی تھی۔ دوا لینے کے بعد نگینہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ موبائل آن کرنے پر 50 کے لگ بھگ میسیجز نگینہ کو موصول ہوئے تھے، جس پر تحریر تھا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں، کل میں تمہارے گھر امی کو لے کر پہنچ رہا ہوں، اپنے والدین کو بتا دینا۔ اس بات پر نگینہ کو کافی حد تک سکون ملا اور 2 دن آفس نہ گئی۔ دروازے کی بیل بجنے پر نگینہ نے دروازہ کھولا۔ ارشد اور اس کی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر دوپٹے کو سیٹ کیا، السلام علیکم کہہ کر راستے سے ہٹ گئی۔ نگینہ پہلے ہی اپنے والدین کو بتا چکی تھی۔ آؤ بیٹا۔ نگینہ کی والدہ نے بہت احترام سے ارشد کا استقبال کیا اور روم میں بٹھا لیا۔ زبیدہ بیگم اب کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بیٹا کیا کھائیں گے آپ؟ نگینہ کی والدہ نے آنے والے مہمانوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، کھانے پینے نہیں آئے۔ زبیدہ نے ارشد کے منہ سے امی کا نام سنا تو ارشد کی طرف گھورنے لگی۔ ارشد نے ساتھ ہی بات کو بدل دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ نگینہ کی والدہ نے دروازے کھلنے پر نگینہ کو اندر آنے کو کہا۔ نگینہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ نگینہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے ناراضگی کے انداز میں ارشد کو دیکھا۔ برہم زدہ چہرہ بنا کر ارشد کے عین سامنے جا بیٹھی۔